سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع غزوہ بدر اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف۔ رمضان شریف میں 21ویں رات کو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے شام کو، تو اس اعتکاف کے حوالے سے بھی میں آپ سے کوئی گزارشات عرض کروں گا۔ اور غزوہ بدر یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی یہ پہلی جنگ تھی، پہلی لڑائی تھی۔ یوں سمجھیں کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ جو پہلا ہوا اور جس کے بعد مسلمان کفار پہ غالب آنے لگے، یہ وہ غزوہ بدر تھی۔ اس کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے یہ لڑی گئی، کیا واقعات ہوئے، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اللہ نے کیسے پھر مسلمانوں کو فتح دی، یہ حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر تاریخی حوالے سے یہ 2 ہجرت کا سال وہ شروع ہوتا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کے گئے۔ تو جس سال تشریف لے کے گئے وہ پہلا سال تھا اور اس کے بعد دوسرا سال تھا۔ تو 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان شریف کے 17ویں روزے کو بدر کے میدان میں یہ معرکہ لڑا گیا، یہ جنگ لڑی گئی۔ وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اب مکہ والے پریشان ہو گئے۔ سردار تھے، قریش تھے، ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اب مدینہ کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ان کو پریشانی لاحق ہوئی، اپنی وہ جو 400 میل یا 400 کلومیٹر دور مکہ والے بیٹھے تھے، ان کو اپنی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ اگر چند سالوں میں ہم نے ان کو نقصان نہ پہنچایا تو یہ تو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ واپس ہم پہ حملہ کریں گے اور ہمیں تو یہ ختم کر کے رکھ دیں گے۔ لہذا یہ جو ابھی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، چاہے اگرچہ ابھی سینکڑوں میں ہے، 100 ہیں ابھی، ان کو ابھی آسان ہے ختم کرنا، ختم کر دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یہاں وہ مکہ کے اندر بیٹھ کے جو کفار تھے، مشرکوں کے سردار تھے، وہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر جلوہ فرما ہے۔ اب ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جو مکہ کے سردار لوگ تھے وہ تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے، اور جو رستہ استعمال کرتے وہ مدینہ شریف کے بالکل پاس سے گزرتا تھا۔ مکہ والے شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور جو رستہ استعمال کرتے ہیں وہ بالکل مدینہ شریف کے پاس سے گزرتا ہے۔ اب ان مکہ کے سرداروں کو مزید ڈر لاحق ہوا، ہم نے مدینہ کے پاس سے گزرنا ہے، مسلمان مدینہ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے قافلے گزر کے جائیں گے، مسلمان قافلوں پہ حملہ کریں گے، ہمارے قافلوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچے گا مالی حوالے سے۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ وہ جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ ادھر اسی صورتحال کے اندر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی نگرانی کے اندر 10 یا 12 لوگوں کا ایک قافلہ تیار کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ بھائی جس رستے سے مکہ والوں کا قافلہ گزرتا ہے اس رستے کی خبر گیری کرو، دیکھو جاسوسی کرو کہ قافلہ کتنا ہے، کتنے اس کے حالات ہیں، کتنا اس کے پاس ساز و سامان ہے، کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، یہ ساری رپورٹ بنا کے ہمارے پاس لے کے آؤ۔
حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ گئے شام سے ایک تجارتی قافلہ مکہ والوں کا واپس آ رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش کو پتہ چلا کہ یہ مکہ والوں کا قافلہ ہے تو آپ نے جاسوسی کرنے کی بجائے اس قافلے پہ حملہ کر دیا۔ اس قافلے پہ اب مسلمانوں کا یہ بندہ عبداللہ بن جہش جسے رسول اللہ نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا وہاں ان پہ حملہ کر دیا، اور حملے کے اندر مشرکین مکہ کا ایک سردار عمر بن الخضرمی نامی شخص سردار تھا مکہ والوں کا، یہ قتل ہو گیا، مر گیا۔ پہلا قتل یہ مشرکوں کا ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، اور اس جاسوسی کے اندر ہوا۔ یہ واپس آئے، وہاں سے مال غنیمت جو ان کو ملا، جو سامان ملا، لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، بھئی میں نے تمہیں روکا تھا، جنگ نہیں کرنی، حملہ نہیں کرنا، صرف جاسوسی کرنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں معذرت عرض کی، یا رسول اللہ ہو گیا ہے۔ اب جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ ہمارے قافلے پہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، اب ان کے ہاں جنگ کے سامان پیدا ہو گیا، ان کو موقع مل گیا کہ بھئی ہم اب جنگ کر سکتے ہیں، انہوں نے پہل کی ہے، مارا ہے انہوں نے۔ وہاں اب یہ مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے جنگ کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جا کے بدر کے میدان میں یا مدینہ شہر پہ حملہ کر کے جنگ کرنی ہے، اور ہمارا جو سردار قتل ہوا ہے، ہمارا جو بندہ فوت ہوا ہے، اس قتل کا بدلہ ہم نے لینا ہے۔ یہ ابھی وہ مشورے کر رہے ہیں، ادھر سے ایک اور قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا جس کی نگرانی ابو سفیان کر رہا تھا۔ مکہ کا یہ بھی سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا ہے، فتح مکہ کے موقع پر اور پھر مسلمان بھی ہوا ہے، اور اس کی مسلمانی کے اندر پھر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان فتح مکہ کے اوپر ہوا ہے، لیکن ابھی یہ کافر تھا، شام سے واپس آ رہا تھا، 1000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا، سامان تجارت واپس لے کے آ رہا تھا۔ اس کو ڈر لگا، بھائی میں واپس لے کے اپنا قافلہ لے کے جا رہا ہوں، مدینہ کے پاس سے گزرنا ہے، مسلمان میرے اوپر بھی حملہ کریں گے، سارے مکہ والوں کا سامان لوٹ دیا جائے گا، سارے مکہ والوں کا جو سامان ہے وہ مسلمان لے جائیں گے۔ اس نے مکہ والوں سے کہا کہ مجھے فوج کی صورت میں امداد بھیجو۔ اب یہ مزید تیار ہو گیا کہ ہم لوگوں کو بھیجیں گے اور جنگ جا کے مسلمانوں سے کریں گے، اپنے اس سردار کے قتل کا بدلہ بھی لیں گے، اور اپنی جو مال غنیمت ہے، سامان تجارت ہے، اس کو بھی محفوظ طریقے کے ساتھ مکہ لے کے آئیں گے۔ جب اس آدمی نے، ابو سفیان نے مکہ کے اندر خبر بھیجی، یہاں اسی صورتحال کے اندر اس آدمی نے، ابو سفیان نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا۔ جو رستہ مدینہ شریف کے پاس سے گزرتا تھا، اس رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ استعمال کیا اور مکہ شریف پہنچ گیا بخیر و عافیت، اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ یہ آدمی مکہ پہنچ گیا، اور ادھر سے یہ لوگ جو جنگ کی تیاری کیے بیٹھے تھے، یہ وہاں سے سفر کر کے میدان بدر میں پہنچے۔ رستے میں انہیں پتا چلا کہ بھئی ابو سفیان تو بڑے آسانی کے ساتھ اور امن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے واپس۔ کچھ سردار تھے مکہ کے، سرداروں نے کہا کہ بھائی جب ابو سفیان واپس آسانی کے ساتھ پہنچ گیا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا بندہ عمر بن الخضرمی قتل ہوا ہے اس کا بدلہ قصاص کی صورت میں لیتے ہیں، جتنے اونٹ بنتے ہیں وہ ہم مسلمانوں سے لے لیتے ہیں اور جنگ نہیں کرتے، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل اس قافلے کی اور اس لشکر کی جو ہے وہ کمانڈ کر رہا تھا، اور بڑے گھمنڈ کے اندر تھا، بڑے غرور کے اندر تھا، بڑے متکبرانہ لہجے میں آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ظاہری صورت مسلمانوں کی کمزور ہے، مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے نیزے بھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے اونٹ بھی نہیں ہیں۔ بڑے غرور کے ساتھ یہ آ رہا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم اب نکلے ہیں مکہ سے، مدینہ جا کر یا بدر کے میدان میں جا کر
مسلمانوں کو شکست دے کے واپس آئیں گے۔ ادھر میرے کریم آقا کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے میرے تمام صحابہ اکرام کو جو کلمہ پڑھ چکے تھے اکٹھا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، میرے صحابہ کیا پروگرام ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ سارا کفر آ رہا ہے، ایک طرف سارا کفر کھڑا ہے اور دوسری طرف مسلمان کھڑے ہیں۔ میرے آقا کائنات مسلمانوں سے اب مشورہ کر رہے ہیں، مہاجر بھی بیٹھے ہیں، انصار بھی بیٹھے ہیں۔ مہاجرین جوانوں نے کھڑے ہو کے اپنے اپنے جذبے سے تقریریں کی، یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرمائیں، ہم سمندر کو نہیں دیکھیں گے، اپنے گھوڑے سمندر کے اندر بھی ڈال دیں گے۔ حضور نے پھر پوچھا، اے میرے صحابہ کیا پروگرام ہے؟ یہاں انصار صحابہ کرام کا سردار اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا رخ انور ہماری انصار کی طرف ہے، کہ جو پہلے مدینہ کے اندر رہتے تھے، مدینہ والوں تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ صحابہ کرام نے، انصار صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح حکم دیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ہم آپ کے ہر حکم پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے صحابہ کرام گنتی کے 313 بنتے تھے، وہ سارے صحابہ کرام گنتی کے 313 بنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کر رہے ہیں، سرداری کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 کا لشکر لے کر میدان بدر کے اندر آتے ہیں۔ یہاں تلواروں کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، نیزے بھی بیان کیے گئے ہیں، 2 گھوڑے 70 اونٹ بیان کیے گئے ہیں، اور بدلے میں سارا کفر کھڑا ہے۔ آقا کریم اور اس لشکر کے اندر چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی موجود ہیں جو دونوں بھائی ہیں، معاذ اور معوذ جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور ان 2 شیروں نے، رسول اللہ کے ان 2 شیروں نے کفر کے سب سے بڑے سردار ابو جہل جسے کہا جاتا ہے، اسے ان 2 چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے، میدان بدر کے اندر قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کریم نے عزت اور مقام عطا فرمایا۔ حضور کریم علیہ السلام اپنے ان 313 جان نثاروں کے ساتھ میدان بدر کے اندر، بدر کے کنویں کے پاس آ کر جو ہے وہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان کے اندر پڑاؤ کیا تو جس طرف مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا، مسلمان رکے تھے، وہ ریتلا علاقہ تھا، ریت اس طرف تھی، اور جس طرف کفر تھا، کافر تھے، اس طرف مٹی تھی۔ اب مسلمان پریشان ہوئے، جنگ کی حالت کے اندر، ریت کے اندر پاؤں دھنس جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے لڑنا۔ اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی اور مدد کی ایک صورتحال نازل فرمائی۔ اس رات کے اندر مالک کی کائنات نے موسلا دھار بارش عطا فرمائی۔ جس جگہ پہ بارش ہوئی ریت تھی تو وہ ریت بارش کی وجہ سے جم گئی، اور دوسری طرف مٹی تھی تو وہ مٹی کی وجہ سے کیچڑ بن گیا۔ اب مسلمان اپنی جگہ خوش ہیں، جگہ جم گئی ہے، اور کافر پریشان ہے رات کی صورت میں ہی کہ ہماری طرف تو کیچڑ بن گیا اور لڑنے کے لیے جگہ ہی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہوئی، اللہ کریم نے اس رات کے اندر جب سارا کفر سامنے کھڑا ہے، مالک کائنات نے اپنے ان جان نثاروں کو، اللہ کے محبوب کے غلاموں کو سکون کی نیند عطا فرمائی کہ جب صبح اٹھ کے جائیں گے تو حشاش بشاش اٹھ کے جائیں گے، بڑی تر و تازگی کے ساتھ جائیں گے۔ اور اللہ کریم نے جب پھر مسلمانوں اور کفر کے درمیان یہ معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی فتح عطا فرمائی کہ آج تک اس فتح کا ذکر کفر کے ایمانوں میں بھی گونجتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کیسے شیر تھے، نہ لڑنے کا سامان پاس تھا، نہ تلواریں صحیح تھیں، نہ نیزے صحیح تھے، نہ کھانے پینے کا سامان موجود تھا، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ اور اس فتح کے پیچھے ایک اور چیز بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ کریم نے کیسے فتح عطا فرمائی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے کے گئے، اور اس خیمے کے اندر جا کر عشاء کی بات سے لے کر صبح کے تہجدوں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں کرتے رہے، پروردگار عالم آج یہ میرے پاس 313 تھے، سر کے اوپر کفن باندھ کے حاضر ہو گئے ہیں، سر کے اوپر کفن باندھ کے حاضر خدمت ہیں۔ پروردگار آج اگر یہ 313 اس دنیا سے چلے گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج فتح بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور آج جو ہے وہ شکست بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر پروردگار تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام باقی رہے تو آج اس مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ صبح کے وقت، تہجد کے وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمایا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جب صبح میدان کارزار لگے گا تو اللہ کریم اپنی دعا، اس قبولیت والی دعا کو قبول فرما کے ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا پھر جب ابو جہل آ رہا تھا تو اپنے ساتھ وہ ناچنے والی عورتیں بھی لے کے آیا تھا، جن کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ گھنگرو باندھے ہوئے تھے، اور وہ ناچ ناچ کے اپنے کافروں کو جو ہے وہ تیش دے رہی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پھر انہی عورتوں کو دیکھا جب وہ بھاگ کے جا رہی تھی، ان کی پنڈلیوں کا کپڑا اٹھا ہوا تھا اور بے حیائی اور شرم کی وجہ سے وہ ڈوب رہی تھی۔ ہم آئے کیسے شان کے ساتھ تھے اور بھاگ کیسے ذلت کے ساتھ رہے ہیں۔ یہاں مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہیں نصرت اور فتح عطا فرمائی اس وقت جب تم ساز و سامان کے اندر کمزور تھے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وجہ کیا تھی کہ تم تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ مالک کائنات نے اس دور کے اندر، اب اگر دیکھا جائے اس ساری صورتحال کے بعد مسلمانوں کو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو مدینہ کے اندر منافق بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے لوگ، اس کے ماننے والے، یہ لوگ دب گئے اور ان کو اپنے دل کے اندر کھٹکتا پیدا ہوا کہ اب مسلمان اگر اتنی بڑی کفر کی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم تو ان کے سامنے چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عرب معاشرے کے اندر اس پہلی جنگ کے بعد اسلام کا مذہب جو ہے وہ ابھر کر لوگوں کے سامنے آیا، اور اسلام ایک سیاست کے طور پر لوگوں کے سامنے آیا کہ یہ بھی ایک جماعت ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کریم نے پہلی فتح جو مسلمانوں کو عطا فرمائی وہ جنگ بدر کے میدان کے اندر مالک کائنات نے عطا فرمائی، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پھر ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیں، غزوہ بدر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کے لوگ مرے تھے، مسلمانوں کے لوگ 313 تھے، اور 313 کے اندر 14 لوگ شہید ہوئے تھے، صرف 14 لوگ وہاں مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد جو مقابلے میں کافروں کے سردار قتل ہوئے، وہ 70 لوگ کافروں کا مرا تھا وہاں پہ، اور 70 سردار جو ہے وہ قیدی بن کے آئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ بھائی جو کافروں کی لاشیں ہیں وہ اٹھا کے کنویں کے اندر پھینکی جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر آتے ہیں جس کا کنویں کے اندر کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مخاطب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ میرے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، سن نہیں سکتے، ان کی تو جان نکل گئی ہے۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ تو میرے پاس کھڑا ہے، زندہ ہے، جتنا تو سن رہا ہے تجھ سے بڑھ کے یہ مردے سن سکتے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے بھی جو حشر کی اور قبر کی زندگی ہے اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔